أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا. الرحمن راشدی صاحب تشریف فرما ہیں. اسی طرح جناب پروفیسر ریحان معظم صاحب بھی راستے میں ہیں، تو ان کا بھی مختصر بیان ہوگا. تو بغیر کسی تمہید کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماہ رمضان کی آمد ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ مالک ہر رات اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اس مبارک ماہ میں جہنم سے آزاد کر کے اپنی جنت میں داخل فرما دے، ہمارا شمار اہل جنت میں فرما دے. اس مبارک مہینے میں بہت سے اوقات ہیں جس میں انسان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اس رمضان کی راتوں میں ایک رات اتنی قیمتی رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت، ایک رات میں اللہ کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بہتر ہے. دعا
بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ کا سوالی بننا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور خاص طور پہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، یہ عبادت بڑی عظمت والی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مومن اللہ کے در کا سوالی کبھی خالی نہیں رہتا۔ جو سچے دل سے اللہ سے مانگے، جو سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنی درخواستوں کو پیش کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ اللہ کے در کا منگتا ہو اور خالی رہ جائے۔ شرط یہ ہے کہ اسے دعا مانگنی آتی ہو، اسے دعا مانگنے کا ڈھنگ آتا ہو، وہ سچے دل سے، دل کی حاضری کے ساتھ رب کے در کا سوالی بنے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے در سے خالی رہ جائے۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب ہم نے تو بڑی دعائیں مانگی، ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوئی۔ جب مومن بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے، سوال کرتا ہے، مالک چاہے اس کو وہی عطا کر دے جو وہ مانگ رہا ہے، چاہے مالک اس دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے۔ آپ نے مانگی، وہ نہیں ملا آپ کو، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ پر کون کون سی مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں آنی تھی جو اس دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ نے ان مصائب کو آپ کے اوپر سے ٹال دیا۔ آپ کہو گے کہ نہ وہ ملا، نہ مصائب ٹلے، مومن پھر بھی خالی نہیں ہے۔ رب کے در کا بھکاری، اس کی جھولی پھر بھی خالی نہیں ہے۔ یہ دعائیں اللہ نیکیے بنا کر قیامت کے دن آپ کے ترازو میں رکھ دے گا۔ اکثریت ہماری دعا سے غافل ہے۔ وہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے تو آہوزاری کرتے ہیں، لیکن انسانوں کے رب کے سامنے انہیں ہاتھ پھیلاتے ہوئے ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ ایک بڑی دکھ والی بات ہے، ہماری اکثریت دعا مانگتی نہیں ہے، دعا پڑھتی ہے۔ پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، الا من رحم ربی، بہت کم ہیں جو دعا مانگیں۔ اور حکم کیا ہے؟ مانگنے کا، پڑھنے کا نہیں۔ مثال سے سمجھیے، آپ نے اکثر دعا مانگنے والوں کو دیکھا ہوگا، ان کے ہاتھ بھی اٹھے ہوتے ہیں، اللہ رحمت فرما دے، اللہ کرم فرما، اور دائیں بائیں بھی جھانک رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں۔ دعا مانگتے ہوئے خارش بھی ہو رہی ہے، گھڑی بھی دیکھی جا رہی ہے، ساتھ دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں دعا نہیں قبول ہوتی۔ یہ دعا پڑھی گئی ہے، مانگی نہیں گئی۔ مانگنے کا معنی ہوتا ہے انسان اپنے دل کی حاضری کے ساتھ لگن سے، اس امید اور یقین سے کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ ضرور عطا کرے گا، وہ رب کے در کو پکڑ کر ایسا بل بلائے، ایسی آہوزاری کرے کہ اس کا جسم، اس کا دل، اس کا دماغ وہ مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ بندہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دو فقیر، دونوں فقیروں کا انداز سنیے، غور کیجئے۔ ایک فقیر آپ کے پاس آئے اور آپ سے مانگے، بھائی 5 روپے دے دو۔ اے بھائی مانگ آپ سے رہا ہے، دیکھ سانوں کرا ہے، بھائی 5 روپے دے دو، بھوک لگی ہے بھائی، روٹی نہیں کھائی صبح سے، 5 روپے دے دو یار، دے دے بھائی۔ آپ کو ڈرامہ کر رہا ہے یار، چل، یہ مانگنے کا انداز ہے، چل۔ دوسرا فقیر آیا، وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے آپ کے کبھی گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی داڑھی پکڑتا ہے، بھائی بہت حکم، آپ سے مانگ رہا تو آپ ہی کو دیکھ پائے، کسی اور کی طرف نظر نہیں ہے، پوری توجہ آپ کی طرف، بھائی بہت بھوکا ہوں، بھائی کل سے بھوکا ہوں، بھائی بھوک سے مر جاؤں، دے دے یار 5۔ آپ کی جیب میں 10 ہوں گے تو 10 بھی دے دو گے۔ پہلے کو کیوں رد کیا آپ نے؟ کہ اس نے
مانگنے کا طریقہ نہیں سیکھا، ڈھنگ نہیں سیکھا. وہ آپ سے مانگ رہا ہے، دیکھ دائیں بائیں رہا ہے، ادھر بھی گھور رہا ہے ادھر بھی گھور رہا ہے، خارج بھی کر رہا ہے، سر بھی کھجا رہا ہے، ناک میں بھی ہاتھ پھیر رہا ہے، اور آپ سے کہہ رہا دے دے بھائی. آپ سمجھتے ہو کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے. دوسرا آ کر آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، گھٹنوں کو پکڑ لیتا ہے، معافی مانگتا ہے، بھائی جب تک نہیں دے گا نہیں اٹھوں گا. آپ اس کو دیتے ہیں. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کی. اس مثال کو لا کے ہم اپنی دعاؤں پہ پیش کریں کہ ہماری دعا کی کیفیت کیا ہے. کیا ہم دعا پڑھتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں؟ کیا ہماری دعا کے وقت وہ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں اس کے معانی، اس کے مفاہیم ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں ہوتے ہیں، یا صرف وقت گزاری کے لیے، خانہ پوری کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اب تو کلمہ پڑھنے والوں کی کیفیت الا من رحم ربی وہ یہ ہو چکی ہے، اکثر کی زبان سے سن جی اللہ نہیں سنتا، جی بڑا ہی مانگا اللہ سے، اللہ نہیں سنتا. چلیے بابا جی کے دربار پہ، چلے شاہ صاحب کے عرس پہ، چلے حضرت جی کی قبر پہ. کیوں؟ ساڑیاں سندا نہیں، اینا دی موڑدا نہیں، ہماری نہیں سنتا اللہ. پیر و بابا کے در پہ جائیں گے، شیخ و حضرت کے، مرشد جی کے دامن سے لگیں گے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری نہیں سنتا. یہ اللہ پر بہت بڑا الزام اور جھوٹ ہے. اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے. اللہ انسانوں کی سنتا ہے، اللہ جانوروں کی بھی سنتا ہے، اللہ اپنی ساری مخلوق کی سنتا ہے. یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے. هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ سفارشی ہے، اللہ نہیں سنتا. آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا. سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں، قافلہ لے کے نکلے ہیں اپنا، دعا مانگنے کے لیے، بارش کی درخواست کرنے کے لیے. جہاں پر آ کے انہوں نے دعا مانگنی تھی، اللہ نے وہاں پہ ان کو ایک منظر دکھایا، ایک چھوٹے سے جانور کا. کیا نام ہے اس کا؟ نمل، کیڑی، چیونٹی. کیسے لیٹی ہوئی ہے؟ الٹی، الٹی لیٹی ہوئی ہے، اپنی ننھی منی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ یا رب، یا رب انی خلق من خلق. اے اللہ میں تیری مخلوق، میں تیری باندی، میں تیرے در کی سوالی، میں تیرے در کی محتاج. زبان حال سے کہہ رہی اللہ سلیمان علیہ السلام کو اگر پیاس لگی ہے مجھے بھی تو لگی ہے، اس کا رب تو ہے، میرا بھی تو ہے. سلیمان علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں چلو واپس چلے. ساتھ آنے والے کہتے ہیں کہ مانگ تو لو، سوال تو کر لو، دعا تو کر لو. کہا نبی سے پہلے ایک چیونٹی، ایک کیڑی مانگ چکی ہے، نبی سے پہلے اللہ نے اس چیونٹی کی سن کے سب کو پلا دیا. ابھی بھی لوگ کہیں گے اللہ ہماری نہیں سنتا. اللہ وہ ذات، اللہ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ عظیم ہستی نبی سے پہلے اگر چیونٹی مانگ لے تو اللہ اسے چیونٹی سے کہتا ہے چپ کر، ٹھہر جا، ابھی تو میرا نبی آ رہا ہے، وہ مانگے گا. اس کے ساتھ جتنے اصحاب ہیں اس کے، وہ سارے میرے اولیاء اللہ ہیں، وہ سب اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے در کو بجائیے، اللہ کے در پہ آئیے، اللہ سے سوال کیجئے. رب کے در کا بھکاری کبھی خالی نہیں رہتا. یہ چیونٹی مجھے اور آپ کو اور بھی بڑی چیزیں سمجھا کر گئی. کیا؟ سب سے پہلا درس چیونٹی دے رہی ہے، اس کی ٹانگیں کدھر اٹھی ہوئی ہیں؟ جی چیونٹی کی ٹانگیں آسمان کی طرف. کیا پیغام دے رہی ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، ہر جگہ ہی اللہ ہے. مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا اللہ کہاں ہے، شیخ الحدیث کو یہ نہیں پتا اللہ کہاں ہے. ہر جگہ ہی اللہ ہے، ہر جگہ پہ اللہ موجود ہے.
اور چیونٹی درس دے رہی ہے آنے والی انسانیت کو کہ مولویوں سے نہ سیکھو، مجھ سے سیکھ لو۔ میری ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی، میں اللہ کی فقیری اللہ کے در سے سوالی بن کے مانگ رہی ہوں اور درس دے رہی ہوں کہ الرحمن علی العرش استوى۔ یہ خالی ہاتھ آپ کے اٹھتے ہیں نا؟ کدھر کو اٹھتے ہیں جی؟ یہ آسمان کو خالی ہاتھ کیوں کرتے ہو؟ آپ کی فطرت بتا رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا انسان کی فطرت بول رہی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہر جگہ پہ ہے تو کبھی یوں بھی سوال کر لیا کرو، کبھی یوں بھی کر لیا کرو، یوں بھی مانگ لیا کرو۔ چیونٹی دوسرا درس کیا دے رہی ہے؟ نبی کی موجودگی میں واضح کیا لگا؟ یا رب، یا رب، یا رب واسطہ سلیمان کا کہا چیونٹی نے؟ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو تھے اللہ کے اولیاء، کسی کا واسطہ دیا؟ پنجتن پاک کا نام آیا؟ یا رب کیا معنی؟ جب اللہ کو پکاریے خالص ہو کر، آواز لگائیے، مانگیے، سوالی بنیے، اللہ کے در پہ جو آتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے۔ اور رب نے وعدہ کیا ہے وقال ربکم ادعونی، میرے بندو مجھے پکارو۔ مالک فرما رہا ہے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا۔ جو یہ کہے اللہ نہیں سنتا، ہماری نہیں سنتا، پیر و بابا کی نہیں موڑتا، حضرت و شیخ کے در پہ آئے بغیر کوئی درخواست قبول نہیں ہوتی، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، یہ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلتے ہیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ جس مقام پہ دعا کرنی ہے مانگتے ہیں، پکارتے ہیں اپنے اللہ کو۔ مالک جواب میں فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام، ایک بندہ 70 سال سے میری بغاوت کر رہا ہے اور وہ تیری قوم میں موجود ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا میں بارش۔ اللہ اس ایک کو کہا ڈھونڈوں، کہا صرف آواز لگائیے، اس کے کان تک پہنچانا ہمارے دن میں آواز لگتی ہے 70 سال کا پاپی باہر ہو جائے۔ اس کے کان تک آوازہ پہنچا، اب وہ دل ہی دل میں زبان نہیں ہلی، دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے مولوی صاحب کو، حضرت صاحب کو، پڑوسی کو، بھائی کو، مومن کو پتا، دل ہی دل میں کہتا ہے اللہ اگر میں اب باہر نکلا میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میری بےزتی ہوگی، میں بدنام ہو جاؤں گا، لوگ کہا کریں گے او پاپی جان ڈے ہے 70 سال دا پاپی، ایدی وجہ تو بارش نہیں ہوئی تھی بھائی، بڑا ہی اللہ میں تو مارا جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ اللہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اب اس نے اپنے اللہ کو پکارا ہے، اپنے رب سے مانگا ہے سچے دل سے، دعا پڑی نہیں ہے، دعا مانگی ہے، دل و دماغ نے زبان کا ساتھ دیا ہے، بارش برسنے لگ جاتی ہے۔ کلیم اللہ سوال کرتے ہیں مالک آپ نے تو فرمایا تھا جب تک یہ بندہ باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں برسے گی، بندہ باہر نہیں نکلیا، بارش تو شروع ہو گئی۔ کہا موسیٰ 70 سال کے گناہ گار نے ایک مرتبہ میرے در پہ سچے دل سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے لیے اپنے گناہوں پر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیے، اور یقین کیجئے اگر دل کی سچائی سے آپ نے زندگی بھر کے گناہوں پر ایک مرتبہ اللہ سے یہ کہہ کر مانگ لیا اللہ میری خطائیں معاف کر دے، شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، گناہ کو چھوڑ چکا ہوں، تو یاد کیجئے وہ رحمان اور رحیم زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ رمضان کے آنے سے پہلے سچی توبہ کیجئے۔ وہ بھائی جس کو فجر کی نماز پہ مسجد کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کر لے۔ وہ بھائی جو رب کی وحدانیت کو نہیں سمجھ رہا، ابھی تک وہ قبروں کی خاک چھان رہا ہے، ابھی تک وہ مردوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے شرک سے توبہ کرے، بدعات سے توبہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے۔ رمضان کے آنے سے پہلے
अपने घरों से, अपने कमरों से ये साज, ये मौसीकी, ये गाने, ये फिल्में, इनकी आलात को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अपने घर को मोहम्मदी घर बनाइए, अपने चेहरे को मोहम्मदी चेहरा बनाइए। तौबा कीजिए अल्लाह के दर पे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह, इतना खुशनसीब बंदा, एक माफी मांगने से 70 साल के गुनाह माफ हो गए, मुझे उसका दीदारी करवा दे, मैं उसको देख ही लूं। जवाब मिलता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब तक वो बागी रहा, नाफरमान रहा, हमने उसको अपने पर्दों में छुपाए रखा रहमत के। आज तो वो हमारा प्यारा बन चुका है, उसको कैसे जाहिर करते। उस रब के बारे में ये तसव्वुर कि वो सुनता नहीं है, वो कबूल नहीं करता, वो देता नहीं है। मिसाल दे के बात वाज़ेह करता हूं, अल्लाह के लिए आला मिसाल। आपका छोटा सा बेटा, अल्लाह यहाँ पे जितने बैठे हैं, अगर इनमें कोई बे औलाद है, अपने फजल से उसको औलाद से नवाज दे। अगर कोई औलाद में बेटों से महरूम है, अल्लाह अपने फजल से उसको नेक बेटे अता फरमा दे। औलाद वाले हैं तो उनकी औलाद को नेक बना दे। माँ बाप हैं तो उनको अपनी औलाद का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। औलाद है तो उन्हें माँ बाप के साथ नेकी करने की तौफीक अता फरमा। आपका छोटा सा बेटा जिसे मांगना नहीं आता, आप दूध पिलाते हो, आप उसके मुंह में बिस्किट थोड़ा थोड़ा तोड़ के डालते हो, खिलाते हो, केक लाके देते हो, जूस लाके देते हो, आपके दिल में क्या होता है? ये छोटा सा बेटा 1 साल का, मैं इसको बगैर मांगे खिला रहा हूं, ये 2 का होगा, 3 का होगा, 3.5 का होगा, तोतली जुबान में बोलना शुरू करेगा तो मुझे कहेगा, अब्बा जान दूध पीना है, अब्बू जी केक खाना है, अब्बू जी केला खाना है, अब्बू जी पहले बगैर मांगे आप देते रहे, अब मैं मांग के कह रहा हूं, अब्बू मेरे लिए 2 बंटियां लाना, अब्बू मेरे लिए 2 आइसक्रीम लाना। बाहर घर से बाप निकलता है तो बेटे की फरमाइशें आती है ना, आपका दिल खुश होता है या नहीं जी? दिल खुश होता है? छोटे बेटे की तोतली जुबान में डिमांड सुन के दिल खिल उठता है आपका। अब आप इसको पहले बगैर मांगे देते रहे, अब ये मांगने के काबिल हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, 5-6 साल का हुआ, इस काबिल हुआ कि आपको ये कहे, बाबा जब बगैर मांगे आप मुझे खिलाते थे, उसका शुक्रिया अदा करता हूं, अब मैं मांग रहा हूं, ईद आ रही है जूते ला दो, ईद आ रही है सूट ला दो। इस उम्र में पहुंच के आपका बेटा आपसे ना मांगे, चौराहे पे खड़ा हो जाए, लोगों के सामने हाथ फैलाए और लोगों से कहे, अब्बा नहीं देंदा, चाचा तू दे दे। अब्बा नहीं देंदा, अब्बा नहीं सुनदा, अब्बे को बड़ी बारी मंगया चटक देंदा है, नहीं देता बाबा, चाचा भुख लगी रोटी खवा दे। आप भी सुन रहे हो अपने इस बेटे के जुमले को, प्यार आएगा या गुस्सा जी? प्यार तो नहीं आएगा कि जालिम बगैर मांगे तुझे कौन खिलाता था, तू पेशाब कर दिया करता था, मैं तुझे सारी रात सूखे बिस्तर पे सुलाता था, बिस्तर और ना होने की वजह से सारी रात गीले पे सोया रहता था, बुखार तुझे होता था, सारी रात कंधे से लगा के कमरे के अंदर परेशानी में मैं टहलता रहता था। ये बगैर मांगे बचपन में तेरे साथ मैंने इतनी नेकियां की, अब इस काबिल हो गया कि उनका शुक्रिया अदा करे। अब बाप पे इल्जाम लगाने लगिया कि अब्बा नहीं सुनता। अल्लाह के लिए आला मिसाल, आपको समझाने के लिए मिसाल दी। सोचिए, मां के पेट में हमें कौन खिलाता रहा जी? पानी के गंदे कतरे से पैदा करने वाला कौन है? मां के पेट में 9 महीने रिज़्क देने वाला कौन है? कोई अल्लाह के अलावा? ये खूबसूरत आंखें किसने दी? ये प्यारा चेहरा किसने दिया? सुम्मा अहसन सुवरकुम, ये प्यारा शक्ल सूरत, ये जिस्म किसने बनाया? अल्लाह ने। किसका वास्ता दिया था आपने? पंजतन पाक का, सैयदना हुसैन का, मौला अली का, किसका वास्ता दिया था? बगैर वास्ते के आपने मांगा था अल्लाह से, अल्लाह मुझे काना ना बनाना, मुझे बहरा ना बनाना, लंगड़ा लूला ना बनाना, कहा था आपने? बगैर मांगे अल्लाह आपको दे रहा है। जब आप वालदा के पेट से दुनिया में तशरीफ लाए, बड़े होकर आपने शाह साहब, शेख साहब, डॉक्टर साहब, सदर साहब, अमीर साहब बनना था, उस वक्त आप बकरे का गोश्त खा सकते थे, रोटी खा सकते थे,
ماں کی چھاتیوں پہ آپ کے لیے دودھ کس نے چلایا؟ بولیے، اللہ نے۔ آپ کو دودھ پینا نہیں آتا تھا، ڈھنگ کس نے سکھایا؟ ماں کے دل میں محبت کا وہ سمندر کس نے رکھا کہ جب دودھ پینے والا بچہ رو رہا ہو ماں سارے کام چھوڑ کے اسے چھاتی سے لگا لیتی ہے؟ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ یہ بازو میں جوڑ ہے میری، اس جوڑ کی وجہ سے میں روٹی کا لقمہ منہ میں لے جاتا ہوں، یہ جوڑ کس نے پیدا کیا؟ اللہ یہ جوڑ پیدا نہ کرتا میں اور آپ روٹی کھا سکتے؟ آپ میرے منہ میں اور میں آپ کے منہ میں محتاج ہوتے؟ کس نے کیا؟ کس کا واسطہ دیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں اللہ 9 مہینے کھلائے، آپ نے کسی کا واسطہ نہیں دیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، رزق کا، دودھ کا، زندگی کا، صحت کا، اللہ آپ پر خزانوں کی بوچھاڑ کر رہا ہے، آپ نے کسی کا سوال نہیں کیا۔ اب آپ اس قابل ہو گئے کہ سابقہ ساری نعمتوں پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، سجدے میں سر رکھے، اللہ پر اللہ کے احسانات کو تسلیم کرے اور پھر یہ دعا کرے، اللہ بغیر مانگے تو نے دیا، اب حاجت ہے تو تیرے در سے مانگ رہا ہوں۔ اب یہ کہتے ہو اللہ سنتا نہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے کیوں دور ہو گئے؟ عظیم بادشاہ سے کیوں دور ہو گئے؟ شہنشاہ اعظم کے در کو کیوں چھوڑ دیا؟ بھیڑیوں پہ کیوں گرے؟ اپنے جیسے محتاج لوگوں کے در کے سوالی کیوں بنے؟ اور مومنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ زین العابدین رحمہ اللہ بیت اللہ میں بیٹھے رب سے مانگ رہے، رو رہے، وقت کا خلیفہ بھی بیٹھا ہوا، وہ زین العابدین کو روتا دیکھتا ہے، قریب آ کے کہتا ہے کیوں رو رہا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا دے دوں گا۔ مومنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کا رب سے تعلق کیسا ہوتا ہے؟ جواب میں کہنے لگے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں اللہ سے شرم آتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہماری سنتا ہی نہیں ہے، مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، دیتا ہی نہیں ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کا آخری پہر مالک اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور آواز لگاتا ہے کوئی ہے؟ کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا ہو میں اس کو معاف کر دوں، کوئی سوالی ہو اس کی سوال کو پورا کر دوں، کوئی دن کے گناہوں میں رات کے اندھیروں میں آ کے معافی مانگ لے، دن کے گناہ معاف کر دوں۔ سورج نکلتا ہے، مالک اپنے ہاتھوں کو پھر پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، آوازہ گونجتا ہے، رات کے اندھیروں میں کنڈیے لگا کے چھپ کے گناہ کرنے والوں، دن کے سورج نکلنے کے بعد اگر تم رب سے معافی مانگو گے رب رات کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ زین العابدین کہتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے شرم آتی ہے۔ خلیفہ صاحب بھی پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، زین العابدین رحمہ اللہ بیت اللہ سے باہر نکلے، خلیفہ صاحب پیچھے پیچھے گئے، کہنے لگے آپ نے کہا تھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے شرم آتی ہے، اب تو اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کیوں رو رہے تھے؟ کہنے لگے کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت؟ تجھ سے جنت کا سوال کروں یا سونے چاندی کا؟ کہا آخرت میں تو جیسے میں اللہ کا فقیر ہوں ویسے آپ اللہ کے فقیر ہیں، آخرت میں تو میرے پلے کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو دنیا کے 4 پیسے ہیں، اس میں سے مانگیے کیا مانگتے ہو؟ کہا بھلے آدمی دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر میں نے اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میں تو وہاں بھی رو رہا تھا تو آخرت کے لیے رو رہا تھا۔ مجھے آپ نہیں سمجھتے، آپ نہیں مانتے۔ تھانے دار کو ملنا ہو تو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے، کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، وزیر اعظم کے پاس جانا ہو تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے، صدر مملکت کو ملنا ہو وہ گورنر صاحب کا لیٹر لینا پڑتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے، آپ مانتے نہیں۔
ہم ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن ایک سوال کرتے ہیں، ظالموں تم نے ہمارے رب کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کی تشبیہ تھانے دار سے دیتے ہو کہ تھانے دار کو ملنا ہے تو سپاہی پکڑنا ہے، تم نے خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی۔ میں مانتا ہوں تھانے دار کو ملنا ہو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ تھانے دار کا دروازہ بند رہتا ہے، صدر کا دروازہ بند رہتا ہے، وزیر اعظم کا دروازہ صرف دروازہ بند نہیں رہتا، کلاشنکوف والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، 5 میل پہلے ہی نو گو ایریا، ٹھیک ہے، گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ میرے رب کا دروازہ کبھی بند ہوا؟ جب تک روح حلق میں نہ اٹک جائے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند؟ وہ تو کھلا ہے۔ وزیر اعظم کا دروازہ بند ہے، اللہ کا دروازہ، مالک کا در، وہ تو کہتا ہے بندے تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا، تو بالش آ، میں بازو آؤں گا، تو انسانوں میں یاد کر، میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو یاد کرنے والے جب اللہ کی یاد کی مجلسیں لگاتے ہیں، فرشتے اپنے نورانی پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اپنے رب کے حضور پہنچتے ہیں، مالک پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے، کہاں سے آ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، تیرے بندے تیری یاد میں بیٹھے تیرا ذکر کر رہے تھے، اس محفل سے آئے ہیں۔ مالک پوچھتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جنت مانگ رہے تھے۔ مالک پوچھتا ہے انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہ اللہ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لے کہ مانگنے میں شدت اور بڑھ جائے۔ کس سے ڈر رہے تھے؟ جہنم سے ڈر رہے تھے۔ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لے کہ اور ڈرے۔ کہ فرشتوں گواہ رہو جو وہ مانگ رہے تھے، جس سے وہ ڈر رہے تھے، جو وہ سوال کر رہے تھے، جو اس مجلس میں بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے، میں نے ساروں کو معاف کر دیا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ وہ سب تو تیرے ذکر کے لیے آئے تھے، ان میں ایک آدمی جو تھا اس کی نیت تیری یاد کے لیے نہیں تھی، ایویں لنگ دے بہ گیا ہے۔ کولو دیکھا تو صحیح مولوی کہندا کی ہے، ویسے ہی بیٹھ گیا، اس کی نیت نہیں تھی۔ مالک فرمائے گا یہ بیٹھنے والے اتنے پیارے ہیں، ان میں اگر کوئی بغیر ارادے کے بیٹھ جائے میں اس کو بھی معاف کر دیتا۔ ارے رب کو دنیا کے حکمرانوں سے تشبیہ دینے والے ظالموں، بادشاہ کا دروازہ بند ہے، امیر کا دروازہ بند ہے، صدر کا دروازہ بند ہے، رب کا در ہر وقت کھلا ہے۔ جب آؤ گے، جب پکارو گے، جب مانگو گے، اپنے رب کو رحمت والے ماجرے کے ساتھ پاؤ گے۔ انہیں جی تسی نہیں سمجھ دے، کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تھے سیڑھی دی لوڑ ہوندی ہے، چھال مار کے چڑھو کہاں؟ مانتا ہوں کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی چاہیے۔ کیوں جی کوئی انجینئر صاحب ہے، یہ کتنے فٹ پہ ہوگی؟ 20-25 فٹ پہ چھت ہوگی نا، یہ 20-25 فٹ پہ چھت ہوگی۔ 20-25 فٹ اونچا چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ مالک کیا فرماتا ہے، بندے میں تیری شارگ سے بھی قریب ہوں۔ شارگ پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ مانتے ہیں تھانے دار کے در پہ آنے کے لیے سپاہی کو لانا پڑتا ہے، کیوں؟ صدر کے لیے سفارشی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ صدر کے دل میں میرے لیے کوئی رحمت والا معاملہ، وزیر اعظم کے دل میں میرے لیے کوئی رحمت والا معاملہ، وہ جو لیٹر لکھے گا نا وہ کہے گا اے جی الیکشن ساڈے واسطے بڑی کمپین چلاندا رہے ہیں، یہ پکا پی کا آدمی ہے، یہ پکا نون لیگ کا آدمی ہے، یہ خاندانی کانگریسی ہے، مدد کیجئے۔ اس کے دل میں رحمت نہیں ہے، سفارش کروانی پڑے گی، اس کی قربانیوں کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اور لوگوں رحمان کی رحمت کتنی ہے، کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ میرے اللہ نے رحمت کو پیدا فرمایا، محبت کو پیدا فرمایا، 100 حصے
ایک حصہ زمین پہ اتارا، خامند کی بیوی سے، اولاد کی ماں باپ سے، جانوروں کی اپنے بچوں سے، کائنات میں جتنی محبت ہے وہ اس محبت کا ایک حصہ ہے جو پوری دنیا میں بانٹی گئی ہے۔ 99 حصے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ پیارے حبیب نے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کا بچہ گم گیا تھا، وہ ڈھونڈتی پھرتی تھی، جب ملا تھا تو چھاتی سے لگایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کہا یہ عورت اپنے اس بیٹے کو آگ میں پھینکے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں پھینکے گی۔ کہا اس کو اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ صدر کے دل میں محبت نہیں، اور اللہ موت سے بڑھ کر مہربان، رب کے در کو چھوڑ کر سہیلی سرکار کے در پہ سجدے کرنے والوں، تم نے رب کی رحمت کو تو دیکھا ہوتا۔ مانتے ہیں وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے وزیر کے لیٹر کی ضرورت ہے، کیوں وزیر اعظم ڈرتا ہے، اگر وزیر کی بات نہ مانی یہ قاف لیگ میں چلا جائے گا، یہ نون لیگ میں چلا جائے گا، یہ پیر پگاڑا لیگ میں چلا جائے گا، ڈرتا ہے۔ میرے رب کو کسی کا ڈر، اور جس کو ڈر ہو وہ رب، میرے رب کو کسی کا ڈر۔ میرا رب تو فرماتا ہے اگر میں عیسیٰ کو، اس کی والدہ محترمہ، اور وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کو ہلاک کر دوں، کوئی رب سے پوچھ؟ رب ڈرتا ہے، وزیر اعظم تو ڈرتا ہے، بادشاہ تو ڈرتا ہے، وزیر تو ڈرتا ہے، تھانے دار تو ڈرتا ہے، فریق مخالف سے رب کسی سے ڈرتا؟ مانتا ہوں صدر کے پاس جانے کے لیے MNA کے لیٹر کی ضرورت ہے، کیوں؟ صدر کے پاس جو ہے اگر وہ اس میں سے 1 لاکھ دے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں تو لاکھ کم ہوا نا۔ وزیر اعظم صدر بادشاہ کے پاس جو ہے اگر وہ بانٹے گا تو خزانہ کم ہوگا، جی کم ہوگا، اسے سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ سے واپس منگوانے پڑیں گے۔ اور میرے رب کا خزانہ کم ہوتا، مالک فرماتا ہے اے انسانوں اور جنوں، لو اولکم و آخرکم جنکم و انسکم، تمہارے جن انس اول آخر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، مانگنا شروع کریں، جو مانگیں ان کی اپنی ڈیمانڈ جو ہو، اللہ فرماتا ہے میں سب کو وہ دیتا جاؤں، سب کو نواز دوں، سب کی جھولیاں بھر دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی اتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لیں۔ سوئی سمندر میں سے کتنا کم کرے گی؟ جی کچھ کم ہو سکتا ہے؟ مالک فرماتا ہے پوری کائنات کی ڈیمانڈ پوری کر دوں، جھولیے بھر دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ وزیر اعظم کے در پہ جانے کے لیے وزیر کے لیٹر کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، اسے کہیں سے مانگنا پڑتا ہے، اسے کہیں سے لانا پڑتا ہے۔ ابھی تو لوگوں نے انسانوں کے لیے بھی یہ عقیدے بنا لیے نا۔ انڈیا کا ایک قوال ہے، وہ کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا، سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ جب خواجہ سی نہیں جمے سن، زمانہ روٹی کھا کے نہیں سوندا سی۔ جب خواجہ جی کے دادا ابو کمارے تھے، پڑ دادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا پیدا نہیں ہوئے تھے، زمانہ روٹی کھاتا تھا یا نہیں؟ او اللہ کے واسطے قوالیاں سننے والوں، میرے رب کی رحمت پہ تو غور کرو۔ تم اللہ کی صفات ان مردوں میں دے رہے ہو جو مردے مرنے کے بعد استنجا بھی نہیں کر سکے تھے۔ اب کہتے ہو کہ میں کیا، سارا زمانہ خواجہ کے در سے پلتا ہے۔ جب یہ خواجہ صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے، لوگ روٹی کھا کے نہیں سوتے تھے، وہ کس کی کھاتے تھے؟ اور عقل کے اتنے اندھے ہیں
لوگوں سے کہتے ہیں یہ خواجہ غریب نواز ہے، ان کی دیگ بہت بڑی ہے، خالی نہیں ہوتی۔ ارے بھائی غور تو کرو، تم چندہ ڈالتے ہو تو دیگ چلتی ہے، چندہ ڈالتے ہو تو دیگ، چندہ نہ ڈالو تو دیگ، چندہ نہ ڈالو تو دیگ نہیں چلے گی۔ چندہ ڈالتے ہو اس پہ بڑا سارا تالا بھی لگاتے ہو، چندے باکس پہ تالا دیکھا ہے نا؟ یہ تو زمانے کو روٹی کھلانے والے ہیں، ان کی قبر پہ آپ نے چندے پہ تالا کیوں لگایا؟ بھابی کٹ کے لے جاندے نے، یہ بابا بھابیاں نال رلیا ہے، یہ بھابیاں دی لتاں نہیں پن سکدا، یہ تو سارے زمانے کو روٹی کھلاتا ہے۔ اگر بھابی تھوڑے سا نکال بھی لیں گے تو بابے کو کیا فرق پڑنا ہے؟ تم کہتے ہو اس در پہ جو آئے وہ زمانہ بھر روٹی کھا کے جائے، اور مالک کا فرمان ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ انتم الفقراء، بابا اجمیری ہو، بابا اجمیری ہو، بغداد والے ہو، ملتان والے ہو، کائنات کا ہر بندہ، ہر نیک و بد فقیر ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وزیر اعظم کو لیٹر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے۔ میرے رب کے سامنے سفارشی کی ضرورت نہیں، کیوں؟ رب کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ رب داتا ہے، وہ گنج بخش ہے، وہ غریب نواز ہے، وہ بندہ نواز ہے۔ اچھا آخری بات، چھوڑو سارے مسئلے ختم، مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جن بھائیوں کے دل میں ابھی بھی یہ بات بیٹھی ہوئی کہ بغیر سفارش کے، بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہوتی، پنجتن پاک کا وسیلہ، بابا جی کا وسیلہ، شیخ و حضرت کا وسیلہ ضروری ہے۔ مثال دیتا ہوں، مان لیا تھانے دار کے لیے سپاہی کی ضرورت، بادشاہ کے لیے وزیر کی ضرورت، سارا کچھ مان لیا۔ آپ ایک جگہ پہ تشریف فرما ہے، انڈیا کا بھائی ہو یا پاکستان کا ہو، صدر زرداری صاحب وہاں خود تشریف لے آئے، منموہن سنگھ صاحب خود تشریف لے آئے، اور اس سے کہیں اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور اس سے کہیں ہاں جی دسو کی گل ہے، منگو کی مانگ دے ہو؟ عقل مند آدمی کو فوراً درخواست دینی چاہیے۔ جی زرداری صاحب کہیں آپ کا ٹاکرا ہو جائے، آپ نے بیٹی کو نوکری دلوانی ہو تو فوراً درخواست دو گے یا کہو گے نہیں جی آپ واپس اسلام آباد جائیں، میں ملتان کے MNA کا لیٹر لوں گا، پھر میں اسلام آباد آؤں گا، پھر آپ کے سیکٹری کو ملوں گا اور پھر میں آپ کے پاس آؤں گا؟ تو کہے گا چھڈ پرے ملتان دے MNA نو، میں تیرے اگے بیٹھا مانگ۔ جی بولیے عقل مند کون سا ہے جو فوراً مانگے یا وہاں پہ واسطے ڈھونڈنے لگ جائے؟ فوراً مانگنا چاہیے، آمے سامنے ہو گئے نا، وشال سے کوئی نہیں۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، میرا مالک رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی عزتوں کے لائق ہے، اس کی کوئی کیفیت اور تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ مالک نزول فرماتا ہے، آوازہ گونجتا ہے کوئی مانگنے والا ہے؟ کوئی گناہگار سوال ہی کر لے، گناہوں کی معافی کا سوال کر دے، بیمار شفا کی ڈیمانڈ کر دے۔ ہم سارے اس وقت سوتے ہوتے ہو کہ نہیں؟ سو رہے ہوتے ہو؟ راتی فلم دیکھ کے جو بندہ 2 بجے پئے گا تو انہوں 4 بجے اس کی آنکھ کھل سکتی؟ اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما چکا، جیسے اللہ کی شان کو لائق آوازہ پڑھ رہا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سوالی ہے، کوئی گنہگار؟ سارے سو رہے ہیں، صبح اٹھ کے کہتے ہیں ساڑی سنتا نہیں، انہوں نے موڑتا نہیں۔ یہ جھوٹ نہیں ہے اللہ پہ؟ اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب پہ کرم کرتا ہے۔ لوگوں مومن تو مومن رہا، اللہ کافر کی بھی سنتا ہے، کافروں کی نہیں سنتا۔ روس میں بارش نہیں برستی، روس میں سورج نہیں نکلتا، روس میں گندم نہیں پکتی، روس میں سیب کیلے مالٹے تیار نہیں ہوتے، روسیوں کی آنکھیں کام نہیں کرتی۔ روسی تو کیمونسٹ ہے، دہریے ہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے ان کا۔ کیا اللہ ان کو نہیں کھلا رہا؟ کیا ان کو نہیں دے رہا؟ ہائے ہائے، ایک بندہ حلال طریقے سے کھاتا ہے، ایک حرام طریقے سے کھاتا ہے۔ مثال دے دوں آپ کو،
آپ مزدوری کرتے ہو بن لادن میں، مہینے کے بعد 1500 ریال کماتے ہو، آپ کو یہ 1500 کس نے دیے؟ اللہ نے۔ ایک چور بیٹھا ہے باہر، ڈاکو کھڑا ہے، وہ چھرا دکھا کے 1500 لے لیتا ہے، اس کو 1500 کس نے دیے؟ بولو، اللہ نے دیے۔ آپ نے کمائی کر کے کمائے 1500، اس نے چھرا دکھا کے کمائے 1500، اس کو بھی اللہ دے رہا ہے، اس کو بھی۔ کیا معنی؟ یہ حلال طریقے سے لے رہا ہے، یہ حرام طریقے سے لے رہا ہے، دے دونوں کو اللہ رہا ہے، دونوں کا پیٹ اللہ بھر رہا ہے۔ اب راستہ کھلا ہے، اللہ کو پکارو، اللہ کے در پہ آؤ، مسجدوں میں سجدے کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھ کے دعائیں کرو، حلال طریقے سے اللہ سے دعائیں قبول کروا لو۔ پتھروں پہ گر جاؤ، خشکی پہ گر جاؤ، ڈھیریوں پہ گر جاؤ، لال شہباز قلندر کے دربار پہ گر جاؤ، اجمیر بابے کے قبر کے طواف کر لو، کھلائے گا پھر بھی آپ کو اللہ، لیکن حرام طریقے سے کھا رہے ہو۔ سمجھانے کے لیے بتا دوں، اگر پھر بھی کوئی یہ کہے کہ ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا، بیٹا لینے کے لیے سلطان بابے کی قبر پہ جانا پڑتا ہے، سخی سرور کی قبر کے گیڑے مارنے پڑتے ہیں، ڈولے شاہ کے دربار کا پھیرا لگانا پڑتا ہے، اور اللہ کا واسطہ ہے کتی کون سے دربار پہ جاتی ہے، بلی کون سے دربار پہ جاتی ہے؟ تم ایک بچے کے لیے 7 دربار چھانتے ہو، وہ ایک دفعہ میں 7 بچے دیتی ہے، کسی قبر کے گیڑے۔ حلال طریقے سے لے لو، آپ کی مرضی ہے، حرام طریقے سے لے لو، آپ کی مرضی ہے۔ حلال طریقہ دعا میں کیا ہے؟ آپ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیجئے، یہ حلال واسطہ ہے، یہ جائز وسیلہ ہے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحمان ہونے کا واسطہ ہم پہ رحم کر دے۔ اللہ تو غفار ہے، غفار ہونے کا واسطہ معاف کر دے۔ اللہ تو رزاق ہے، رزاق ہونے کا واسطہ رزق عطا فرما دے، جائز واسطہ ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، قرآن نے خبر دی ہے۔ دوسرا جائز واسطہ، نیک آدمی سے دعا کروائیے، جائز واسطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص کھڑے ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے، بارش نہیں برس رہی، عرصہ گزر گیا، قحط کا سیزن بن گیا، آپ نے خطبہ چھوڑ کے ہاتھ بلند کر دیے، اپنے داتا کو پکارنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں بھی آپ کے ہاتھ نہیں ہٹے، ہم نے آپ کی داڑھی کے بالوں سے پانی گرتا ہوا دیکھا، اللہ نے بارش برسا دی۔ تو زندہ ولی سے دعا کروانا، زندہ کس سے؟ جی ولی سے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے لیے شرط ہے وہ موحد ہو، مشرک ولی، مشرک ولی، قبروں درباروں پہ بیٹھے ہوئے، خانقاہی نظام چلانے والے، داتا کمپلیکس بنانے والے، اس اڈوں کو جاری رکھنے والے، رب محمد کی قسم اللہ کے ولی نہیں، شیطان کے ولی ہے۔ ولی کی پہلی شرط، ولی موحد ہوتا ہے، مشرک ولی نہیں ہو سکتا۔ غیر اللہ کو سجدے کرنے والا ولی، اپنے پیروں میں لوگوں کو سجدہ کروانے والا ولی، توحید کو ماننے والا ولی ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ولی ہوتا ہے۔ بے نمازی ولی، بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا، بدعتی ولی نہیں ہو سکتا۔ نیک زندہ ولی کے پاس جا کے دعا کروائیے، جائز واسطہ ہے۔ اپنے نیک اعمال کا اللہ کے در پہ وسیلہ پیش کیجئے، جائز واسطہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے، 3 آدمی غار میں بند ہوئے تھے، اللہ سے سوال کیا تھا، تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں پیش کی تھی یا نہیں؟ اے اللہ، ایک مزدور کا ماجرا، ایک نے زنا والا ماجرا، ایک نے ماں باپ کے ساتھ نیکی والا ماجرا، سنی بھی حدیث یا نہیں؟ سنی بھی ہے۔ تینوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا، اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا۔ تو اللہ کے ناموں کا واسطہ جائز ہے، اپنے نیک اعمال کا واسطہ جائز ہے، اور نیک بندے سے دعا کروانا جائز ہے۔ ناجائز واسطہ کیا؟ گھروں یہ پنجن پاک دی، واسطہ بابا فرید کا، اس کی تعلیم قرآن و حدیث نے نہیں دی۔ دلیل وہ بھی سن لیجئے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں قحط سالی ہوئی، آپ سیدنا عباس کو لے کر آئے، سیدنا عباس کو لے کر آئے اور اللہ سے دعا کی، اللہ جب تک ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ
ان کی دعائیں سن کے بارش برسا دیتے تھے. اب نبی تو فوت ہو گئے، ہم آپ کے چچا کو لائے ہیں. نبی کے چچا علم میں، عمل میں، بزرگی میں، تقوی طہارت میں بڑے ہیں. اللہ یہ دعا کریں گے، ان کی دعا سن کے ہمیں پلا دینا. یہ کون کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر. حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں. اگر بزرگوں کی شخصیات کا واسطہ دینا جائز ہوتا تو سیدنا عمر کو یہ کہنے کی ضرورت، وہ ڈائریکٹ ہی کہتے اللہ واسطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی برساتے. تو پیارے بھائی، رمضان کے مسائل تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے پورا رمضان. اللہ کا واسطہ دے کر ایک عرض کرتا ہوں، رمضان سے پہلے عقیدہ ٹھیک کر لو. عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، آپ 40 سال 40 رمضان گزاریں، ہر رمضان روزہ رکھیں، ہر رمضان عمرے کریں، ہر رمضان کے اندر تراویح پڑھیں، عقیدے میں شرک ہوا، مرتے ہی جہنم کے اندر داخلہ ہوگا، جنت نہیں ملے گی. خوش نصیب ہے وہ جس نے رمضان کے آنے سے پہلے لائن سیدھی کر لی. یہ رمضان ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کے لیے کہیں جانا چاہیں، گاڑی نئی ہے، پیٹرول سے ٹینکی فل ہے، 5واں گیئر ہے، 120 پہ دوڑ رہی ہے، سارا کچھ ہے. جانا آپ نے ریاض ہے، روڈ آپ نے یمبو والا پکڑا ہوا ہے. جتنا بھگاؤ گے اتنا ریاض سے دور جاؤ گے. اگر عقیدے میں شرک ہوا، اگر عقیدہ یہ ہوا اللہ سنتا نہیں ہے، پیر و بابے موڑتے نہیں ہیں. ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ان کو راضی کریں گے تو یہ اللہ سے لے کر دیں گے. اگر یہ عقیدہ ہوا، جتنے زیادہ روزے رکھ لو، جتنے چاہے عمرے کر لو، جتنی چاہے محنتیں کر لو، شرک عقیدے میں ہو، جنت کا تصور نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کا فہم عطا فرمائے، توحید کا فہم عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب تجھ سے دعا کرتے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما. رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما، اس میں رحمت فرما. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رمضان کی راتوں میں تو انسانوں کی گردنوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کرتا ہے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما، ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ سے بچا، ہمارے ماں باپ کے چہروں کو، ہمارے بہن بھائیوں کے چہروں کو، ہماری آل اولاد بیوی بچوں کے چہروں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے. اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہوگا. اللہ ہم سب کو جنت میں اپنے پیارے چہرے کا دیدار نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.